بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے وحی کے متعلق۔ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے انبیاء ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نوع انسانی تک اپنے احکامات پہنچانے کا ذریعہ انبیاء کو بنایا ہے۔ اللہ انبیاء کو احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام ان احکامات کو آگے جاری کیا کرتے تھے۔ وحی کے ذریعے جو احکامات انبیاء کو حاصل ہوئے، اس وحی کی 6 صورتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے بیان ہیں، ثابت ہیں۔ پہلی صورت خواب۔ اللہ نبیوں کو خواب میں جو چیز دکھاتے، انبیاء اس کو دل، قلب، دماغ میں محفوظ فرماتے، اور انبیاء کی خواب یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک میں 3 نبیوں کی خوابوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل کو فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرا بیٹا، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اور دوسری خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے 11 ستارے، ایک چاند، سورج خواب میں اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور تیسری خواب امام الانبیاء کی ہے، لقد صدق رسولہ الرؤیا۔ اللہ تعالیٰ نے صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے اپنے رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو سچا کر دکھایا، جو انہوں نے صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور یہ تیسری حدیث جو بخاری کی ہے، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ پیارے پیغمبر کو ابتداً جو نبوت کے بارے میں تشریحات دی گئیں وہ خواب، سچی خوابوں کے ذریعے دی گئیں۔ اور دوسری صورت وحی کی حضرت جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں پیغمبر کے پاس آنا اور آ کر تعلیمات دینا۔ اس سلسلہ میں کبھی تو حضرت جبریل عام دیہاتی کسی عام انسان کی شکل میں آتے، اکثر و بیشتر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے اور پیغمبر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے۔ دیہاتی کی شکل میں آ کر تعلیم دینا بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتاہ رجلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیارے پیغمبر کے پاس ایک اجنبی بندہ آ گیا، اور اس نے آ کر پیغمبر کائنات سے سوالات شروع کر دیے، جس کا نام حدیث جبریل بھی ہے۔ یہ عام آدمی کی شکل میں حضرت جبریل کا آنا ثابت ہے، اور حضرت دحیہ کی کلبی کی شکل میں حضرت جبریل جو اکثر آتے۔ علامہ عینی حنفی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ لِکَوْنِهِ أَحْسَنُ آلِ زَمَانِهِ،
حضرت داعیہ کی شکل میں جبریل اکثر اس وجہ سے آتے کہ حضرت داعیہ اپنے زمانہ میں عام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہاں تک جب راستے سے گزرتے تو سمٹ کر اور چھپ کر گزرتے کہ کہیں عورتوں کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے۔ اور تیسری، حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں آتے اور پیغمبر کو ملتے۔ یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، ان محمدن رآ جبریل لہ 600 جناح، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے اور 600 پروں میں دیکھا ہے، ایک سدرۃ المنتہا پر اور دوسرا غار حرا پر۔ یہ تیسرے نمبر کی حدیث جو بخاری کی ہے وہ اس کے لیے وضاحت ہے۔ تو حضرت جبریل کا اصلی شکل میں آ کر تعلیم دینا یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ اور چوتھی صورت ہے وحی کی الہام۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میرے دل میں میرے اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے۔ جب پیغمبر کہیں کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں، یہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اور ایک 5ویں صورت ہے کہ پردے کے پیچھے رب کائنات خود اپنے نبی سے کلام کر لے۔ پردے کے پیچھے اللہ کلام کر لیں، اور کبھی یہ کلام بیداری میں، کبھی یہ کلام خواب میں۔ بیداری میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی ساتھ کلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلنے لگے، اللہ نے فرمایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک عظیم اور مقدس پہاڑی پر آ رہے ہیں، اپنے جوتے اتار کر آئیے۔ اور آگے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تجھے چن لیا، انی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں کہ میں ہوں اللہ، میں ہوں معبود برحق۔ حضرت موسیٰ سے کلام یکزائی بیداری میں ہوئی، اور امام الانبیاء سے کلام ہوئی معراج والے واقعہ میں یکزائی، یعنی نبی پاک بیدار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے رب سے جا کر کہو 50 نمازوں میں تخفیف فرما دیں۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فراجعت، میں لوٹا، فراجعت ربی، میں نے اپنے رب سے جا کر یہ بات کہہ دی، اے اللہ 50 میں کمی کر۔ اللہ تھوڑی تھوڑی کمی کرتے گئے، اور ہر دفعہ یہ لفظ ہے فراجعت ربی، میں نے اپنے رب سے کلام کی۔ اور جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ نے پتہ کیا، لا یبدل القول لدی، اے میرے محبوب ہماری بات میں تبدیلی نہیں آتی، ہم نے پہلے 50 کہی تھیں، اب پڑھو گے 5 لیکن تمہیں ثواب 50 کے ملیں گے۔ یہ ہے بیداری میں کلام کرنا۔ اور خواب کے اندر بھی کلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، فرماتے ہیں کہ آتانی ربی فی آسن سورہ، میری خواب میں میرے اللہ میرے پاس انتہائی خوبصورت صورت میں تشریف لائے، اور مجھے کہا کہ فیما یختصم المال والاعلیٰ، اے میرا پیغمبر اوپر والے فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، مجھ سے کلام کی، یہ لمبی حدیث ہے۔ آتانی ربی فی المنام، خواب کے اندر میرے اللہ نے میرے سے کلام فرمائی۔ یہ بھی ایک صورت ہے وحی کی۔ اور 6ٹھی صورت وحی کی وہ ہے جو ہمارے اس بخاری دوسری حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبدالحارث بن حشام کہتے ہیں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا آیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح ایک زنجیر کو لوہے پر یا کسی پتھر پہ رگڑا جائے اور جو آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حارث، مجھ پر وحی کبھی اس طرح بھی آتی ہے
آواز جیسے زنجیر رگڑنے کی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے احکامات نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھٹی صورت ہے جو بخاری کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں نے 6 صورتیں دلائل کے ساتھ وحی کی آپ کے سامنے ذکر کی، اور قرآن اور حدیث سے یہ وحی کی 6 صورتوں کا ثبوت ہے۔ باقی اس کے متعلق ایک اور درس ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بات آئے گی۔